بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج 17 فروری 2024 ہے اور ہفتہ کا دن ہے۔ رمضان کی آمد ہے اور تمام مسلمان دنیا بھر کے اس مبارک مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مہینہ بس کچھ ہی دنوں بعد سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اس مہینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مسلمان جسمانی یا مالی طور پر سالانہ حج کی ادائیگی کے متحمل نہیں ہوتے، وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ یہ صرف انہی حاجیوں کی کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ جو متحمل نہیں ہوتے، بلکہ معتمر حضرات کی ایک بڑی تعداد رمضان المبارک میں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جاتی ہے۔ میں وضاحت کر دوں یہاں اس بات کی کہ جیسے حج کرنے والے کو حاجی یا عورت کو حاجن یا حجن کہا جاتا ہے، اسی طرح عمرہ کی ادائیگی کرنے والے افراد کو معتمر یا معتمرین کہا جاتا ہے۔ ان دنوں سعودی عرب میں مسجد نبوی اور حرم پاک میں، یعنی دونوں حرمین شریفین میں، زائرین کے استقبال کے لیے بہت زیادہ انتظامات کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے انتظامات جن کی موجودگی میں وہ اپنے دینی فرائض کو سکون کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ خاص طور پہ ان دنوں مسجد نبوی کو رمضان المبارک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور مکہ مکرمہ کی گرینڈ مسجد یعنی حرم پاک میں بھی نئے ضوابط متعارف کروائے گئے ہیں، جن کا مقصد عمرہ زائرین کے طواف کی رسومات اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے ان کی حفاظت اور راحت کو یقینی بنانا ہے۔ سعودی عرب میں زائرین کو عمرہ کے دوران کہیں پر بھی ہجوم سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خواتین اور بزرگوں کو خاص طور پر رش والی جگہوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ سعودی حکام نے بھی عمرہ ادا کرنے والے مسلمانوں کو ہجوم سے بچنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اس مقدس شہر مکہ مکرمہ میں رمضان میں زائرین کا رش اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ حج اور عمرہ کی وزارت نے مومنین پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ میں بھیڑ اور ہنگامہ آرائی سے بچیں۔ مسجد میں موجود زائرین اور دیگر نمازیوں سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ وسیع و عریض جگہ پر تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کی ہدایات پر عمل کریں اور وہاں خواتین، بچوں اور بزرگوں کو ترجیح دیں۔ وزارت نے حجاج کے لیے نظم و ضبط اور ان کے مقرر کردہ اصولوں کی پابندی پر عمل کرنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ سعودیہ میں مسجد نبوی میں رمضان المبارک کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس ماہ مبارک کے دوران نمازیوں کے لیے 8.5 ملین افطار کا کھانا مہیا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کے اس دوسرے مقدس ترین مقام مسجد نبوی کے انچارج اور انتظامیہ رمضان کے مہینے میں بڑی تعداد میں نمازیوں کے استقبال کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور رمضان المبارک کے لیے وہ اپنی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس سال جو رمضان ہے وہ سعودیہ میں 11 مارچ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ قمری چاند نظر آ جائے گا، قمری مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے دوران فجر سے لے کر افطاری تک، یعنی روزہ ختم کرنے تک، مسجد میں تقریباً 8.5 ملین سے زیادہ لوگ افطار کریں گے اور ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ایکسپیکٹڈ کیا جا رہا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس مبارک قمری مہینے کے دوران زمزم کے پانی کی 25 لاکھ بوتلیں بھی مسجد نبوی میں دی جائیں گی، جو کہ زائرین میں تقسیم کی جائیں گی۔ ایسا حج کے موقع پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کو جگہ جگہ پانی فری میں پورے بڑے بڑے کنٹینرز کھڑے ہوتے ہیں جو کہ پانی کی بوتلیں حجاج میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد میں زمزم کے 18,000 کنٹینر لگائے جائیں گے۔ سعودیہ میں جو مینجمنٹ کی اتھارٹیز ہیں، جن کے ذمے حرمین شریفین کی مینجمنٹ ہے، انہوں نے اس مہینے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کا عمل شروع کر دیا ہے، اور وہ بڑے زور و شور سے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان تیاریوں میں عبادت گزاروں اور زائرین کی تعداد میں متوقع اضافے سے نمٹنے کے لیے خدمات کو تیز کرنا اور ان کو بروقت پہنچانا بھی شامل ہے۔ ان خدمات میں وسیع و عریض جگہ پر پھیلے ہوئے قالینوں کی صفائی اور جراثیم کش ادویات کا سپرے اور رش کے اوقات میں ہجوموں کا انتظام بھی شامل ہے،
یعنی اتنے زیادہ کارپیٹ ہوتے ہیں وہاں پر بچھے ہوئے، ان کو صاف کرنا، ان کے اوپر سے جراثیم ختم کرنا، یعنی جراثیم کو سپرے کرنا، اور اے سی کے جو سسٹمز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے حرمین شریفین کو چلا رہی ہے، اور وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ کیسے انتظام سنبھالے ہوئے ہیں کہ دل لاشش کر اٹھتا ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے لے کے آسمان تک ہر طرف اللہ کا نام، اور ہمارے سامنے خانہ کعبہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار جانا نصیب کرے، اور وہاں کے ماحول کی ایک خاص خوشبو، وہ خوشبو جو اس فرش سے آتی ہے، یہ چیزیں کہیں نہیں ملتی اور یہ دل کو بڑا پہنچاتی ہیں۔ اور خاص طور پہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو اس میں تو مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اور مسجد نبوی میں بھی رش اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد بہت سے زائرین مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے اور شہر کے دیگر اسلامی مقامات کا دورہ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہوتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 280 ملین سے زیادہ مسلمانوں نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ سعودی حکام نے حجاج اور زائرین کے تجربات کو تقویت دینے کے لیے کچھ نئے اقدامات کی بھی اجازت دی ہے، جن کا ذکر میں آئندہ آپ سے کروں گی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو تازہ ترین معلومات پہنچاؤں۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس انفارمیشن کو ان لوگوں کو پاس کر دیجیے گا جو کہ عمرہ یا حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ سب اللہ کی امان میں رہیں، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔